نے اپنی قیادت سنبھالی، پاکستان کا پورا منظر نامہ نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بدل کے رکھ دیا، اور آپ نے دیکھا کہ تاریخی عزت پاکستان کی دنیا بھر میں ہوئی۔ اس فیصلے کی بدولت انہوں نے دکھایا کہ فوج میں احتسابی نظام نہ صرف فعال ہے بلکہ مکمل طور پہ شفاف ہے، اور وہ کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے وہ فوج کا ہی ادارہ کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی قانون سے بالاتر نہیں۔ آئی ایس آئی کے ڈی جی اور کورٹ کمانڈر جیسے حساس عہدوں پر فائز رہنے والے فرد کو ان کا کورٹ مارشل اور ان کی سزا اس بات کی مثال واضح طور پہ پوری قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ مرد مومن، مرد حق یقیناً سب سے پہلے پاکستان کو رکھتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ دکھا دیا اور اس کی مثال قائم کر دی کہ کوئی بھی فرد اپنے آئینی دائرہ کار کے اختیار سے تجاوز کرے گا یا اپنی ریاستی منصب کو غلط طریقے سے سیاسی مفاد میں یا اپنے مفاد میں استعمال کرے گا تو یقیناً سنگین نتائج اس کے سامنے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے قائد اعظم نے پاکستان بنایا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان بچایا، اور یہ فیصلہ ایک مارکے سے کم نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جیسے ہی اپنا عہدہ سنبھالا، پاکستان کا نقشہ پوری دنیا میں چینج ہو گیا۔ ہم سے 10 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی، اور پھر فیلڈ مارشل نے یہ دکھایا کہ جب پاکستان میں انصاف ہوگا اور انصاف بالا تر ہوگا کسی بھی منصب سے، کسی بھی فرد سے، تو پھر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں ہم سب اس بات کی گواہ ہیں کہ جس طریقے سے ملک میں انتشار تھا، سیاسی انتشار، آپس میں لڑائی، ہمارے ریاستی اداروں پر الزامات کی بوچھاڑ، اور پھر کس طریقے سے سوچی سمجھی کیمپین چلائی جا رہی تھی، سڑکوں پر لوگ آ گئے تھے۔ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایک ہجوم سڑکوں پر آتا ہے، ریاستی اداروں پر حملہ کرتا ہے، ریاستی املاک پہ حملہ کرتا ہے، اور پھر سوشل میڈیا کے ذریعے کس طریقے سے سنگین کیمپین چلائی جاتی ہے، پاکستان پر حملے ہوتے ہیں، ریاستی اداروں پر حملے ہوتے ہیں۔ تو اس فیصلے نے یہ ظاہر کر دیا کہ یہ تمام سازشیں ایک سوچی سمجھی اسکیم کا حصہ تھیں۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ فیض حمید اور عمران خان نیازی کا گٹھ جوڑ سامنے آیا کہ ان دونوں نے مل کر کس طریقے سے اپنے منصب کو بدنام بھی کیا اور پاکستان کو نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ فیصلہ جب ہمارے سامنے آیا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کی عزت پہ کوئی حملہ کرے گا، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو، چاہے اس کے پاس جتنی بھی شہرت ہو، چاہے اس کے پاس جتنا بھی سیاسی ہجوم ہو، اسے بخشا نہیں جائے گا، کیونکہ پاکستان ہی ہماری پہچان ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب پاکستان کی بات آئے،
پاکستان کی عزت کی بات آئے وہاں آپ کی زبانیں بند ہو جانی چاہیے. اور پھر یہ فیصلہ محض پہلا مرحلہ ہے. اور جو 4 سنگین الزامات لگے فیض حمید پہ، اور آپ نے دیکھا کہ ان کا کورٹ مارشل ہوا، ابھی بھی مزید تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں. اور یہ فیصلہ 9 مئی اور ریاست مخالف عناصر کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ بخشا کوئی بھی نہیں جائے گا، چاہے وہ جتنا بھی مضبوط ہو، چاہے وہ جتنا بھی طاقتور ہو. پاکستان کا آئین، پاکستان کا قانون بالا تر ہے اور وہ اپنے انجام کا انتظار کریں. اس فیصلے نے، میں سمجھتی ہوں، ہم سب کا، پاکستانی قوم کا اعتماد ریاستی اداروں پر، اپنی پاک افواج پر بحال کیا. کیونکہ اس مرد مومن، مرد حق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یہ بتا دیا پوری قوم کو کہ احتساب اپنے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں فرح عظیم شاہ اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس تاریخی فیصلے نے پاکستان کی پوری ہسٹری کو، پاکستان کے مستقبل کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور انشاءاللہ یہ اس بات کی بھی ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کسی فرد، جماعت یا گروہ کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف آئین اور قانون کے تحت چلایا جائے گا. کیونکہ پاکستان سب سے پہلے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ایک اور بہت سنگین واقعہ جو پیش آیا ہے اس کا بھی ذکر میں سمجھتی ہوں کہ ضرور کرنا چاہیے. آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طریقے سے مکروہ چہرہ بھارت کا پوری دنیا کے سامنے آیا، جو بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، آپ نے دیکھا کہ ایک سرکاری عہدیدار نے مسلم خاتون کا حجاب زبردستی ہٹایا. یہ صرف ایک مسلمان عورت پہ حملہ نہیں ہے، یہ ہم سب پر حملہ ہے. میں اس کی 2 ٹوک الفاظ میں پرزور مذمت کرتی ہوں. اور میں جتنے بھی ہمارے ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، میں ان سب کو یہ کہتی ہوں کہ اپنی خاموشی توڑ دیں اور بھرپور طریقے سے ہمیں اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. اور جو عہدیدار اس شرمناک حرکت میں ملوث ہے اسے سرے عام معافی مانگنی چاہیے. بہت شکریہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. دیکھیں، بلوچستان کی صورتحال سے تو بالکل ہم سب بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں، اور لا اینڈ آرڈر کے ایشوز تو ہیں. ایک دن میں مسائل حل بھی نہیں ہوں گے. میں نے ہمیشہ، آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے ہمیشہ اس بات کو برملا کہا ہے اپنی پریس کانفرنسز میں بھی اور ایون اسمبلی کے فلور پہ بھی، کہ بلوچستان کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے. اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر بلوچستان کا معاشی مسئلہ حل کر دیا جائے تو 80% بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. نو ڈاؤٹ کہ ہماری بیرونی سازشیں بھی موجود ہیں، کیونکہ بلوچستان سونے کی چڑیا ہے. بلوچستان کے وسائل اگر ہم استعمال کر لیں تو ہم IMF سے قرضہ لینے کے لیے پھر نہیں جائیں گے، بلکہ ہمارا ملک ہی قرضہ دینے والا ملک بن جائے گا. تو بہت ساری سازشیں ہیں. اور پھر بلوچستان کے بارڈرز آپ کے سامنے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے. تو ہماری پاک افواج، ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے دن رات قربانیاں بھی دے رہے ہیں. جہاں عام شہری
بالکل سیکیورٹی کا مسئلہ ان کو بھی ہے، تو ہمارے جوان بھی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن اس بار آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے بہت سے ایسے انیشیٹو لیے ہیں جو معاشی صورتحال عوام کی بہتر کریں گے، اور انشاءاللہ اس کے نتائج